السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر. غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی درندگی جاری، شہداء کی تعداد میں لگاتار اضافہ. نتنیاہو کا رفح کراسنگ بند کرنے کا فیصلہ. کرناٹک میں RSS پر مقابلہ کانگریس. اب وزیر اعلیٰ نے RSS کو بنایا تنقید کا نشانہ، عوام کو کیا خبردار. گورکشک اور ہجومی تشدد پر عدالت کی یوگی حکومت کو سخت سرزنش. JNU میں طلبہ یونین انتخابات سے قبل جھڑپیں، کئی طلبہ زیر حراست. بہار میں مہا گٹھ بندھن میں سیٹ شیئرنگ پر تنازع جاری، BJP نے کسا طنز. افغانستان اور پاکستان میں جنگ بندی طے، استنبول میں مزید مذاکرات. بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل غزہ میں اپنی قتل عام کی مہم جاری رکھے ہوئے ہے. گزشتہ روز صہیونی فوج نے ایک اور فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد کو قتل کر دیا ہے، جن میں 7 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں. عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی طیارے نے ایک کار کو نشانہ بنایا. گاڑی میں سوار تمام افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جو کہ وہاں سے نقل مکانی کر رہے تھے. وہیں جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی افواج نے 47 مرتبہ سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 38 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 143 زخمی ہیں. حماس نے اسے امن معاہدے کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے امریکہ اور ثالث ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے. اور غزہ میں امن معاہدے کے بعد اسکول وہاں غزہ میں شروع کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جبکہ 2 سال کے بعد غزہ کی تباہ شدہ مساجد کی تعمیر نو کا کام بھی وہ جاری ہے اور لوگ بڑی تعداد میں وہاں اس کام میں جٹے ہوئے ہیں. وہ حماس مزید اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر رہی ہے. گزشتہ شب حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی ہیں، جس کے جواب میں اسرائیل نے بھی 15 فلسطینی شہداء کی میتیں اہل غزہ کو واپس کی ہیں، جن میں سے زیادہ تر پر بہیمانہ تشدد کے نشانات پائے گئے تھے. وہیں گزشتہ دنوں بھی جو لاشیں حوالے کی گئی تھی، جو میتیں حوالے کی گئی تھی، ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، ان کے گردنوں پر رسی بندھی ہوئی تھی. اس طرح کا تشدد ان پر کیا گیا تھا اور اب ان لاشوں کو حوالے کیا گیا ہے. تاہم جو لاشوں کا تبادلہ ہے، اس کے باوجود قابض اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو اس نے ہفتے کے روز ایک نیا حکم جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ رفح سرحدی گزرگاہ آئندہ اطلاع تک بند رہے گی. یہ اقدامات ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب غزہ کے ہزاروں زخمی اور بیمار شہری علاج کے لیے بیرون ملک منتقلی کے منتظر ہیں. کرناٹک میں RSS بنام کانگریس لڑائی اب شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. میسور میں ایک تقریب کے دوران کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے عوام کو RSS اور سناتنیوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا. انہوں نے الزام لگایا کہ تنظیمیں نہ صرف ڈاکٹر BR امبیڈکر اور آئین کی مخالفت کرتی رہی ہیں، بلکہ آج بھی سماجی تبدیلی کے خلاف ہیں. انہوں نے حال ہی میں سناتن کے نام پر چیف جسٹس پر جوتا پھینکنے کی کوشش کا بھی حوالہ دیا. بتا دیں کہ حالیہ دنوں میں کانگریس وزیر پریانک کھرگے نے عوامی مقامات پر RSS کی سرگرمیوں پر پابندی کی تجویز پیش کی تھی، جبکہ گزشتہ روز حکومت نے ایک سرکاری ملازم کو RSS کی وردی پہن کر RSS کے پروگرام میں شرکت کرنے پر معطل کر دیا ہے، جس کے بعد BJP نے کانگریس کو ہندو مخالف قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف مہم چھیڑ دی ہے. جس کا جواب دیتے ہوئے پریانک کھرگے نے کہا کہ جس سرکاری ملازم کو اصولوں کی خلاف ورزی پر معطل کر دیا گیا، اس کے خلاف اب BJP رہنما سامنے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ بالکل درست ہے. جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے راہل یادو بنام حکومت اتر پردیش مقدمے میں الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت نے ہجومی تشدد، گورکشکوں کے ظلم اور پولیس کے جانبدارانہ رویے پر بروقت اور حقیقت افروز تنبیہ کی ہے. عدالت نے گوکشی کے ایک مقدمے کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ ہجومی تشدد روزمرہ کا معمول بن چکا ہے، جو قانون کی ناکامی کی علامت ہے، اور UP حکومت سے 3 ہفتوں میں وضاحت بھی طلب کی ہے. مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند برسوں سے گورکشا کے نام پر ہونے والی قانون شکنی کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، مگر حکومتوں نے سپریم کورٹ کے تحسین پوناوالا کیس کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، جس سے گورکشکوں کے حوصلے بڑھے ہیں. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ آئینی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، لنچنگ کے خلاف مؤثر پالیسی بنائے اور بے قصور شہریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ فوری طور پر بند کرے.
وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلبہ یونین انتخابات سے قبل جنرل باڈی میٹنگ کے دوران بائیں بازو تنظیموں اور اے بی وی پی کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے 28 طلبہ کو حراست میں لیا ہے، جن میں 19 لڑکے اور 9 لڑکیاں شامل ہیں۔ جھڑپ میں 6 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح کا دعویٰ پولیس کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ ہاسٹل خالی کرنے کے نوٹس اور جرمانوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جبکہ انتظامیہ کا موقف ہے کہ طلبہ نے قواعد کی خلاف ورزی کی۔ حالات پر قابو پانے کے لیے ویسٹ گیٹ کے اطراف اضافی سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے۔ بتا دیں کہ جے این یو میں اگلے ماہ طلبہ یونین کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف طلبہ تنظیمیں کیمپس میں شدت کے ساتھ مہم چلا رہی ہیں۔ اس تصادم کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے مزید تشدد کو روکنے کے لیے کیمپس میں اضافی سیکیورٹی تعینات کر دی ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات سے چند ہفتے قبل مہا گٹھ بندھن میں سیٹ شیئرنگ پر شدید اختلافات ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ آر جے ڈی، کانگریس، بائیں بازو اور وکاسشیل انسان پارٹی یعنی کہ وی آئی پی کے درمیان سیٹوں کی تقسیم طے ہونے کے باوجود کئی حلقوں پر ایک سے زیادہ اتحادیوں نے نامزدگیاں داخل کر دی ہیں، یعنی دوستانہ مقابلے اب حقیقت بنتے جا رہے ہیں۔ آر جے ڈی تقریباً 130 سے 135 نشستوں پر لڑنا چاہتی ہے۔ کانگریس کو 60 نشستیں دینے پر بات ہوئی۔ وی آئی پی کو 15 اور بائیں بازو کی جماعتوں سی پی ایم، سی پی آئی ایم ایل ان کو 28 سے 29 نشستیں دی جانے کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن اختلافات سیٹوں کی تعداد سے کئی زیادہ اہم حلقوں کے انتخاب پر ہے۔ لالو یادو نے کانگریس کے اعلان کردہ 3 نشستوں پر اپنے امیدوار اتارنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ سی پی آئی اور کانگریس نے بھی ایک دوسرے کے خلاف امیدوار کھڑے کر دیے ہیں۔ سی پی آئی ایم ایل کے جنرل سیکریٹری دیپانکر بھٹاچاریہ نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ معمولی ربط کے مسائل ہیں جو کہ کاغذات واپس لینے کی تاریخ سے پہلے حل ہو جائیں گے۔ تاہم زمینی سطح پر کشمکش صاف طور پر دیکھی جا رہی ہے، خاص طور پر آر جے ڈی، کانگریس اور مکیش سہنی کی وی آئی پی پارٹی کے درمیان۔ کانگریس کا موقف ہے کہ راہل گاندھی کی ووٹر ادھیکار یاترا سے پارٹی میں نئی جان آئی ہے، اس لیے اسے زیادہ اور مضبوط سیٹیں ملنی چاہیے، جبکہ مکیش سہنی خود کو نائب وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف لالو یادو اور تیجسوی یادو کا موقف ہے کہ آر جے ڈی تاریخی طور پر ان نشستوں پر لڑتی آئی ہے، اس لیے وہ کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آر جے ڈی نے حتیٰ کہ بہار کانگریس کے صدر راجیش رام کے خلاف بھی امیدوار اتار دیا ہے۔ وہیں یونین وزیر گریراج سنگھ نے اپوزیشن اتحاد کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ مہا گٹھ بندھن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک منتشر گروہ ہے۔ تیجسوی یادو میں قیادت کا فقدان ہے، جبکہ این ڈی اے کے پاس لیڈر بھی ہیں، قیادت بھی ہے اور ویژن بھی۔ اور ایک ہفتے سے زائد کشیدگی کے بعد بالآخر افغانستان اور پاکستان نے قطر کی ثالثی میں جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، جس کے نفاذ کے لیے میکینزم اور آئندہ فالو اپ مذاکرات طے پائیں۔ دوحہ میں ہونے والی بات چیت قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہوئی۔ دونوں طرف سے درجنوں ہلاکتیں اور سینکڑوں زخمی رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان نے کہا کہ مذاکرات کا محور سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ اور سرحدی امن کی بحالی ہے، جبکہ افغان حکومت یا حکام نے کچھ الزامات کی تردید بھی کی۔ پاکستان وزیر دفاع نے جنگ بندی کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ 25 اکتوبر کو استنبول میں مزید تفصیلی مذاکرات ہونے والے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔